الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے، اور یہ آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوگا کہ سب سے قیمتی دعا کون سی ہے جس کو ہم بار بار اللہ سے مانگیں، اور یہ کہ بہت سارے راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور یہ بھی آج کے اس سبق میں ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں انعام یافتہ لوگ کون گزرے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے، اور یہ کہ گمراہ لوگ اور راستے سے بھٹکے ہوئے کون لوگ ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ آخری حصہ انتہائی قیمتی ہے۔ اصل دعا یہی ہے جس کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء کہا گیا۔ اب تک تو اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور یہ کلمات تمہید تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو دعا کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، بزرگی۔ اب جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے، اللہ سے جو طلب کرنا ہے وہ یہ ہے، اور اتنی اہم دعا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر وضو کر کے ادب و احترام سے اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، تعریف کی، پھر یہ دعا۔ نماز میں ہر رکعت میں ہر شخص کو یہ دعا بار بار کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے، جسے ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہے، اور جو ہدایت سے محروم رہا وہ ناکام ہے۔ اس کے لیے تو بڑی خسارے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبے میں بھی ارشاد فرماتے تھے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ راستے سے محروم کر دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی مفتی، دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس شخص کو وہ ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت کا بار بار سوال کرنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ دعا کرتے ہیں ہم نماز میں، اور جمع کے صیغے سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں اے اللہ راستہ دکھلا، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی عطا کر۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ جمع کا صیغہ اللہ نے سکھلایا، اہدنا۔ واحد ہوتا تو اہدنی ہوتا، اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، جس طرح سے دعائے قنوت میں ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہم اہدنی وسددنی، حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور میں نے کہا کہ اس میں عجز و انکساری ہے کہ اللہ ہم سب بھٹکے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا، جو نماز میں شامل ہیں یا اس کے قرب جوار میں ہیں، یا دنیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں، یا ہر ایک کے لیے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ اس میں زیادہ عجز و انکساری ہے جمع کے صیغے کے ساتھ کہ اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک بنیادی نقطہ والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کو سکھلائیں کہ انسانوں سے مانگنے سے انسان کی عزت میں کمی ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، استاد ہوں، یا کوئی بھی۔ اگر ہاتھ پھیلائیں، کسی چیز کا سوال کریں، تو ایک آدھ دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ تو ماں باپ بھی خوشی سے دے دیتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی ڈانٹتے ہیں کہ بہت بری عادت ہے، بار بار نہیں مانگتے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ اسے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے۔ خود مانگنے کا طریقہ اور مانگنے کا انداز سکھ رہا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ تو یہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے کلمات سکھائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، جیسے قرآن میں سبیل بھی واحد کا صیغہ آیا ہے، اور اسی طریقے سے اس دین کو اور قرآن کو اللہ نے نور کہا، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو گمراہی کے راستے ہیں اس کو ظلمات یا سبل، ایک راستے کے مقابلے میں بہت سارے راستے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ راستوں میں ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، 4 نہیں، 12 نہیں،
72 نہیں، ایک راستہ ہدایت والا ہے۔ اس باریکی کو سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ کسی بزرگ تک نہیں پہنچتا بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس راستے میں کسی اور شخصیت کی شناخت یا کسی اور شخصیت کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے۔ رہنمائی کرنے والے تو بتلا سکتے ہیں، لیکن اصل جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ بے شک میرا یہ راستہ بالکل سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، میرا راستہ، یہ نہیں کہا کہ آپ کا راستہ سب کا راستہ، بلکہ یہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کسی شخصیت کی طرف نسبت کرنی ہوتی تو یوں کہہ دیتے ابوبکر کا راستہ، عمر فاروق کا راستہ، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا راستہ نہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور میرا یہ راستہ بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی زیادہ راستوں کے الجھن میں مت الجھو۔ یہ مت کہو کہ سارے راستے ٹھیک ہیں، یہ مت کہو کہ سارے راستے سیدھے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے سارے راستے سیدھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، تو تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہی دعا اہم ترین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دے۔ سیدھا راستہ کہہ دینے سے واضح ہو گیا کہ کجی والے راستے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بچنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بچا دے، لیکن اس اشارتاً ہی کافی نہیں ہے، صراحت کے ساتھ الفاظ میں گمراہی اور ٹیڑے والے راستوں سے پناہ مانگنے کے لیے الفاظ سکھا دیے، اور ہدایت کا راستہ بھی مزید وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا کہ جب یوں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ ہمیں دکھلا، تو آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ انعام دنیا میں جن لوگوں پر اللہ کا ہوا وہ 4 خوش نصیب گروہ ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں یوں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ یہ قیامت کے دن ہوگا، بلند درجوں پر فائز ہوگا، اللہ کی جنت اور نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا۔ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا ہی عمل ہے، وہ ہے اطاعت اللہ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی اور کی اطاعت اس میں حتمی نہیں ہے، مشروط ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کی بات ماننی ہے، اساتذہ کی بات ماننی ہے، علماء کی، حکمرانوں کی، لیکن اطاعت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً فرض ہے۔ اس سے جو اطاعت ٹکرا رہی ہو، جو حکم ٹکرا رہا ہو، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ کامیابی کے لیے بنیادی شرط اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، سب سے بلند ترین درجہ تو انبیاء کا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ، قطب، ابدال، غوث یہ سب خود ساختہ الفاظ ہیں، انبیاء سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی اللہ کے مقرب اور محبوب بندے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب انبیاء ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں جنہوں نے خود ساختہ یہ شریعت کے بالمقابل طریقت، تصوف اور رہبانیت کے یہ طور طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اور شخصیتوں کو متعارف کروانے کے لیے کہ فلاں جو ہے وہ قطب ہیں، فلاں ابدال ہیں، فلاں غوث ہیں۔ معاذ اللہ، غوث تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے مدد طلب کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں ہدایت کی دعا کے جو الفاظ سکھائیں، اللہم اہدنا وسددنا، اور قرآن نے جو کہا کہ تم بار بار اللہ سے دعا مانگو ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی کہ یہ 4 انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، اور صدیقین کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بہترین گروہ انبیاء کا، تمام انبیاء اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اور ان میں 2 خلیل کا درجہ سب سے بلند ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اور پھر مجموعی طور پر تمام انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوق اللہ کا مقرب بن ہی نہیں سکتا۔ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جن کا مقام و درجہ اتنا بلند ہو جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر بھی آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور بار بار اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے راستہ عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ جو کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری میں جب آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی تو بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، بار بار غسل کیا اور بڑی مشکل سے آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیر آپ کے گھسٹ رہے تھے، مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا کی ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین، انبیاء علیہم السلام، اس کے بعد پھر صدیقین، دعوی ایمان پر دل سے یقین کرنے والے اور وجود سے عمل کرنے والے صدیق کہلاتے ہیں۔ اور بلند ترین درجے پر صدیقین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے ایمان میں شک کرنا قرآن پہ شک کرنا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی انعام یافتہ لوگوں میں اللہ نے انبیاء کے بعد بطور خاص ذکر کیا کہ جب اللہ سے ہدایت کا راستہ مانگو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ طلب کرو، تو دل میں یہ تصور ہو کہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، تو نے کن پر انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء، اور پھر شہداء۔ خلفۂ راشدین میں سے جناب ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہداء میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انعام یافتہ لوگ یہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور باقی تمام صحابہ بھی صالحین، اور پوری امت مسلمہ جو قرآن اور سنت پر عمل کر رہی ہو۔ اے اللہ ایسے نیک لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یہاں پر انعام یافتہ لوگوں کا جب ہم نے اس آیت مبارکہ سے مفہوم سمجھ لیا تو اب ہم اپنے بچوں کو کیا انعام یافتہ لوگوں کے واقعات سناتے ہیں؟ کیا انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایمان لائے اور کس طرح سے امتحان اور مشکلات میں ثابت قدم رہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں؟ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، جہاں ہم دنیا کی معلومات شیئر کرتے ہیں، دنیا سے متعلق بہت ساری چیزیں ان کو سمجھانا اور سکھانا چاہتے ہیں، کبھی انعام یافتہ لوگوں کا تعارف کروایا؟ اگر نہیں کروایا تو پھر ہمارے بچے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری رہنمائی نہیں کی تھی؟ تو انعام یافتہ لوگوں کے یہ درجات جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کا تعارف کروائیں۔ تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے کی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، وہیں گمراہوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو اللہ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ نے یہ سکھلایا کہ یوں کہو غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، وہ راستہ ہمیں نہ، اس راستے پہ ہمیں نہ چلا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، جو مغضوب علیہم، غضب ناک ہوا جن پر اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے غضب کے مستحق کون لوگ ہیں؟ اور اسی طریقے سے ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ امام ابن کثیر اور دیگر، امام علامہ شوکانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو 2 گمراہوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، کہتے ہیں مغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی ہیں۔
اور جو ان جیسی حرکت کر رہا ہوگا وہ اس میں شامل ہے۔ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں پناہ مانگنی ہے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تصور میں یہ ہو کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے سے مراد ہمارا راستہ نہیں، ہمارے باپ دادا کا راستہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا راستہ نہیں، ہم نے جن کو اپنی شخصیت اور اپنا آئیڈیل بنایا ان کا راستہ نہیں، بلکہ اللہ کا راستہ، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کی ملکیت آسمان و زمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ تو اس راستے پر انعام یافتہ لوگ چلتے رہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے اے اللہ ہمیں بچا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا، جو گمراہ ہوئے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس زاویے سے پرکھتے ہیں کہ ہمارا عمل انعام یافتہ لوگوں کا عمل ہے، یا اللہ کو غصہ دلانے والے اور گمراہ ہونے والے لوگوں کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو بھی پرکھیں، اپنے صبح و شام کو جانچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور بالخصوص اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا، بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماتحتوں کا دیکھیں، جائزہ لیں، صبح و شام کا جائزہ لیں، ان کی تمام کی تمام عادتوں کا جائزہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہو، ہم نے کہ لوگ سکھائیں گے، اور زمانہ خود بخود جو ہے نا انسان کو سیانہ بنا دیتا ہے، خود ہی سیکھ جائیں گے۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں ہم دنیا پر نہیں چھوڑتے، خود دنیا سکھانا چاہتے ہیں، ہم اچھے اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں اور بہترین ان کی تعلیم اور تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ خوب مہذب ہو، تعلیم یافتہ ہو اور کوالیفائڈ ہو کسی اچھے عہدے کے لیے، اور پھر اس بڑے عہدے پر پہنچ کر کے ہمارا بڑھاپا وہ خوشحال ہو، ہمارے لیے سہارا بن جائے، ہماری زندگی پرسکون گزرے۔ بس ایک مسلمان کی زندگی کی سوچ یہیں تک ہوتی ہے کہ چند سالوں کے بعد پھر بچے کمائیں گے اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے؟ چند سال تو یہ لمحوں میں گزر جائیں گے۔ جب قیامت کے دن انسان کہے گا نا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یہ تو ایک صبح یا ایک شام کا وقت ہے زندگی، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، وہاں پر کون سا بچہ آپ کو سہارا دے گا؟ وہاں پر کس کی ڈگریاں کام آئیں گی؟ کس کی تعلیم کام آئیں گی؟ اس جگہ کے لیے، اس آخرت کی زندگی کی خوشحالی کے لیے خود بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو بھی صراط مستقیم کا پابند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی طرح دین کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دنیا سے زیادہ دین کو اہمیت نہیں دی، تو یہ بچے ہمارے آج ہمارے بچے ہیں، کل ہمارے مخالف ہوں گے، ان کا ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوگا، اور اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے کہ اللہ ہم گمراہ ہوئے، ہم دنیا کے غلام بن کر رہ گئے، تو اس میں سارا قصور ہمارے ماں باپ کا، انہوں نے ہمیں دنیا ہی سکھائی تھی، دنیا کے پیچھے لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگوں کے اعمال بھی جستجو کر کے، تلاش کر کے اپنے اندر، اپنے اولاد کے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ جب ہم پناہ مانگتے ہیں مغضوب علیہم اور الضالین کے راستے سے، تو ان کے اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں۔ کیا ہم نے یہ فریضہ انجام دیا؟ کیا ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی؟ کیا ہم اس بارے میں آج تک سوچتے رہے یا کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کس راستے کی دعا کی ہے؟ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور ترجمے پہ کبھی غور نہیں کیا تو غور کرنا شروع کر دیں، اور پھر بچوں کو بھی سورۃ الفاتحہ جہاں سکھائیں، جس کی فضیلت ہم نے شروع میں پڑھی ہے اور سیکھی ہے، وہیں ترجمہ سکھلائیں، اور بالخصوص آیت کے اس حصے پر بھرپور زور دیں، بلکہ بلا ناغہ بار بار توجہ دلائیں کہ یہ آپ نے نماز میں جو دعا مانگی تھی، تو اب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو ہدایت یافتہ لوگوں کے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر کیسے چلو گے؟ جب بچے جھوٹ بولے تو فوراً ٹوکیں، یہ تو اللہ کے غضب والوں کا راستہ ہے۔ جب بچے کوئی بھی شریعت کی خلاف ورزی کریں تو کہیں یہ تو گمراہوں کا راستہ ہے، ہمارا راستہ یہ نہیں ہوتا، ہمارا راستہ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ تو ہم نے نماز میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے وہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے لیے ایک سیدھے راستے کی اللہ سے دعا کی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ایک راستہ ہے، بہت سے راستے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے،
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے اور اندھیروں سے نکال کر ایک نور اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ وہ نور، وہ روشنی، وہ قرآن ہے، وہ احادیث ہے، وہ شریعت ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اسی لیے اس عظیم دعا کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو آمین کہتے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن کی تمام کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام یہ دعا پڑھے سورہ فاتحہ کے اختتام پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر تم آمین کہتے ہو اور آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، موافق آ گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اتنی عظیم بشارت ہے۔ تو گویا کہ آمین یہ دعا کی قبولیت کے لیے مہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہم استجب لنا، اے اللہ ہمارے حق میں ہماری یہ دعا قبول فرما، ہم نے جو تجھ سے ہدایت مانگی ہے، اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت کی دعا مانگی ہے، اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما، سیدھے رستے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ صراط المستقیم کہہ کر پھر اس کی مزید وضاحت ہو گئی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تو نے انعام کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان سے محبت ہے جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب یہ حدیث بیان کی، جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جب میں آپ کے پاس ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں بڑا سکون ہوتا ہے، اطمینان میسر آتا ہے، بڑی راحت محسوس کرتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر میں اور اپنے اہل و عیال میں اور کاروبار میں ہوتا ہوں، اپنی زمین پہ ہوتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے تو بے قرار ہو جاتا ہوں، سب کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کے پھر میں لپک کر آپ کی طرف آتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، جب آپ کی یاد آئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی یاد ستائے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہو سکا کہ نہیں، اور اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بلند درجے پر ہوں گے، اور ہم تو عام آدمی ہیں، ہمارے درجے تو بہت کم ہوں گے، تو وہاں میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تلاوت کی اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے اس کو محبت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے عمل اتنے بلند نہیں ہیں، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جناب ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو یہ ہے محبت، یعنی ایسے انعام یافتہ لوگوں سے جن ہمیں دلی محبت بھی ہو اور ان کے راستے کی ہم پیروی کریں، اور گمراہ اور غضب جن پر اللہ کا ہوا ان کے راستے سے پناہ مانگنی اور ان کے راستے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اعمال کا ہم جائزہ لیں، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنے شاگردوں کا، کہ ہمارے اعمال انعام یافتہ لوگوں والے اعمال ہیں، ہمارے کام اللہ کے غضب والے تو نہیں ہیں، اللہ کی ناراضگی والے تو نہیں ہیں، اگر ہے تو اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ جس کی ہم نے دعا کی ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر زندگی کے آخری لمحے تک ثابت قدمی نصیب فرما، اس لیے کہ زندگی میں اگرچہ ہم نے نیک اعمال کیے ہوں
لیکن آخر وقت اگر کوئی شخص بھٹک گیا اور اس نے کوئی کفر یا شرکیہ کام کر لیا تو اس کی زندگی کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر یعنی آخری عمل پر ہے، تو آخری عمل تک ایمان کو سنبھالنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے اس سبق کے حوالے سے سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگ مختلف تنظیموں، جماعتوں اور گروہوں میں منقسم ہیں، تو سیدھے راستے کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سیدھے راستے کو پہچاننے کے لیے شخصیتوں کو نہ پہچانیں آپ، بلکہ سیدھے راستے کی شناخت کریں جہاں سے ان لوگوں نے راستہ تلاش کیا اور لیا ہے۔ یعنی اگر ہم مختلف شہروں اور مختلف شخصیتوں سے سیدھے راستے کو تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر ہم اسی بھول بھلائیے میں الجھ جائیں گے۔ ہمیں یہ تعین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ہر ایک کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر گروہ، یہاں تک کہ جن کو امت مسلمہ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا وہ کہتے ہیں صراط مستقیم ہمارے پاس ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ ان کے پاس ہے، وہ دوسروں کی طرف کیوں راستہ دکھائیں گے؟ تو یہ تو اب ہماری فہم اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم کا معنی ہے وہ راستہ جو اللہ نے اتارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور صحابہ کو پیش کیا ہے، اور اس کی شناخت یہ ہے جیسا کہ آپ نے ایک مرتبہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، زمین پر آپ نے ایک لکیر کھینچی خط مستقیم، اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، اور بیچ کی لکیر پر آپ نے انگلی رکھی اور یہی سورہ انعام والی آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، آیت نمبر 153، کہ میرا یہ راستہ بالکل سیدھا، تم اس پر چلو۔ تو گویا کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے جس کا جو عمل موافق ہے وہ لے لیں، اس میں نام کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اہل سنت کہلاتے ہیں یا ہم اہل سنت والجماعت اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سلف صالحین کی پیروی کرنے والے، یا اور کسی بڑے امام یا کسی صحابی کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا دیں کہ ہم تو صدیقی ہیں، ہم فاروقی ہیں، ہم عثمانی ہیں یا علوی ہیں، یہ نسبتیں صرف خاندان اور قبائل کی شناخت کے لیے ہے اور بس۔ جو اصل نسبت ہے وہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہونی چاہیے۔ تو صراط مستقیم کی پہچان شخصیتوں سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔